خیال رہے کہ جیسے ہمارے اسلام میں غیر ضروری عبادت کو نظر میں ضروری کر لیا جاتا ہے اور وہ عبادت پھر فرض ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان دنوں میں حلال چیزوں کو حرام کرنے کی نظر مانی جاتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام تمام کھانے کانا تھے حل الحلال لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے۔ جو چیز غذا کے طور پر کھائی جائے اسے طعام کہتے ہیں، لہٰذا میوہ جات طعام نہیں کیونکہ وہ لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ یہاں تمام کھانوں سے مراد وہ کھانے ہیں جو اسلام میں حلال ہیں۔ حلال کے لغوی معنی ہے کھولنا، کیونکہ جائز چیز پر پابندیاں نہیں ہوتی اور انسان ان چیزوں کے متعلق آزاد اور کھلا ہوتا ہے، اس لیے انہیں حلال کہتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل پر ان غذاؤں کا کھانا حلال تھا۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا لقب ہے، جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ آپ کا نام شریف اسرائیل تھا اور لقب یعقوب تھا۔ اللہ مگر ماں جو حرامہ حرام کر لیا اسرائیل نے اللہ پر نفسی ہی اپنی جان، مگر جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ خدایا اگر مجھے اس بیماری سے آرام ہو جائے تو میں اپنے اوپر اپنی محبوب غذا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی تو آپ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں حرام فرمائیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد پر بھی یہ دونوں چیزیں حرام ہو گئیں۔ جیسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ قضا کے موقع پر طواف میں ضرورتاً رمل کیا، یعنی آپ 3 چکروں میں اکڑ کر چلے تاکہ اس وقت کے کفار مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھ لیں۔ لیکن یہ اکڑنا تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے سنت ہو گیا۔ رب تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ادائیں پسند ہیں، وہ ان کی یادگاریں قائم کرتا ہے۔ خیال رہے کہ جیسے ہمارے اسلام میں غیر ضروری عبادت کو نظر میں ضروری کر لیا جاتا ہے اور وہ عبادت پھر فرض ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان دنوں میں حلال چیزوں کو حرام کرنے کی نظر مانی جاتی تھی اور پھر وہ چیز شرعاً حرام ہو جاتی تھی۔ ہمارے اسلام میں اس چیز کا نام قسم ہے۔ من قبلی، اس سے پہلے، کے تنزلت توراہ، نازل کی جائے توریت، یعنی توریت کے نازل ہونے سے پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے ان چیزوں کو حرام کرنے کا واقعہ نزول توریت سے پہلے کا ہے۔ یہ حرام کرنا گویا عبادت تھی اور باقی چیزیں جو بنی اسرائیل پر حرام تھی وہ سزا کے طور پر تھیں اور نزول توریت سے ہوئیں۔ قل فرما دیجئے فاتو، پس لے آؤ، بالتوراتی توریت، فتلوہا، پس پڑھو اس کو، ان تم اگر ہو تم صادقین، سچے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تم توریت لاؤ اور میرے سامنے اس کی وہ آیتیں پڑھو جن میں یہ چیزیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرام تھیں، کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر بتاتے ہیں، مگر آپ کے اعمال دین ابراہیمی کے خلاف ہیں کہ دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا، مگر آپ کے دین میں حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ چیزیں دین ابراہیمی میں حلال تھیں۔ یہ آیت کریمہ ان کی تردید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں نازل ہوئی کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب سے ہی دلیل لاؤ۔ اس مطالبے پر وہ لوگ خاموش ہو گئے اور توریت شریف لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء اکرام کے دینوں میں تقریباً وہ سارے جانور اور کھانے حلال تھے جو اسلام میں حلال ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ان پر اور بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام تک اسی طرح رہا۔ عہد موسوی میں ان کی سرکشی کے سبب سزا کے طور پر بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئیں۔ جس قدر ان کے جرم بڑھتے گئے اسی قدر ان پر سخت حکم آتے گئے، چہارم مال کا زکوٰۃ ہونا، کپڑے یا جسم پر گندگی لگ جانے پر اس کا کاٹ ڈالنا، ہفتے کے دن شکار کا حرام ہونا اور شکار کر لینے پر عذاب الہی آنا اور ان کی صورتیں مسخ ہو جانا انہی کی سرکشیوں کا نتیجہ تھا۔ رب تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ تو سوچو کہ نزول توریت سے پہلے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ اور کون سی چیزیں حرام تھیں۔ اونٹ کا گوشت اور دودھ تو یعقوب علیہ السلام کے حرام فرما لینے سے ہوا، ان کی بیماری اور نظر سے پہلے تو یہ چیزیں حرام نہ تھیں۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ چیزیں پہلے بھی حرام تھیں تو تم توریت لے آؤ اور وہ آیتیں پڑھ کر سناؤ جن میں تمہارے دعوے کی تصدیق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔